بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ پنڈت نہرو کے جو طویل ترین عرصے تک وزیر اعظم رہے انڈیا کے، کچھ لگ بھگ 17 برس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان کے پرنسپل سیکرٹری ایم متھائی نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے، اگرچہ وہ بہت پہلے چھپی تھی، 40 برس پہلے، لیکن پھر بھی پڑھنی چاہیے۔ بر صغیر کی تاریخ کو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی وہ امپورٹنٹ کتاب ہے۔ وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ بر صغیر کو متحد رہنا تھا، مگر ایک شخص اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، تاریخ کے راستے میں۔ یہ عجیب و غریب فکرہ ہے، تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اس کا نام محمد علی جناح تھا۔ اسی طرح اس میں ایک جملہ ہے کہ بھارت کو اولین دنوں میں ہی اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، مگر ایک آدمی راستے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اس کا نام ابوالکلام آزاد تھا۔ بعض اوقات ایک تنہا آدمی تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے، اور اس لیے موڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے جس سے جو کام لینا چاہے۔ ایک آدمی تھا آیت اللہ خمینی، ایک آدمی تھا قائد اعظم، یعنی باقی تو لوگ یکسو نہیں تھے، بتدریج یکسو ہوئے، قائد اعظم ہی یکسو تھے۔ جب وہ ہو گئے، ایک دفعہ تو وہ چلے گئے تھے، پھر لندن ہی میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے، وہ پھر کبھی آپ سے عرض کروں گا کہ اور مسلم لیگ نے بھی محسوس کیا، علامہ نے بھی محسوس کیا، علامہ کہتے رہے، علامہ اقبال، پھر لیاقت علی خان گئے، لیکن کچھ اور واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب وہ واپس آئے تو اس کے باوجود کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ٹی بی کا شکار تھے، ان کا علاج ہو رہا تھا، ان کے لہجے میں ایسی گھنگرش تھی، وہ پہلے ہی تھی اور بڑھ گئی، اور بہت یقین ان کا پختہ تھا۔ اور قدرت جب کوئی فیصلہ کر لیتی ہے، اور فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں فیصلے کا تو ظاہر ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی غائب تو نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو عزم و ہمت اسے بخش دی گئی ہے عمران خان کو، پچھلے ان کے وکیل صاحب جو مل کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 36 گھنٹوں میں پھر اس کے ساتھ بہت ہی خراب سلوک کیا گیا، اور شیو تک نہیں کر سکے۔ وہ بشرا بی بی نے بھی بتایا کہ پانی کی ایک بالٹی دی جاتی ہے، اسی سے وضو کرنا ہوتا ہے، اسی سے نہانا ہوتا ہے، وہ ایک بالٹی پانی سے ایک ایسا آدمی کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے، مگر وہ خود نہیں کہتے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتے۔ اور کھانا بھی جیسا ملتا ہے، کبھی قید تنہائی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی قید تنہائی تھی جس میں کچھ وقفے تھے، یعنی لوگ ملنے کے لیے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ بڑا اس وقت جذباتی توازن کا مظاہرہ کر رہے ہیں خان صاحب، یعنی ایک طرف بہت سخت رویہ بھی ہے، اور دوسری طرف جو بھی رائے دے رہے ہیں سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں۔ یعنی یہ کل محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ عمران خان مان گئے ہیں سنگ جانی پہ، یعنی کہا کہ اوپر سے، یعنی اشارہ بالکل واضح تھا کہ عمران خان مان گئے سنگ جانی جلسہ کیا جائے۔ اور سرکاری اخبار میں یہ بھی کہتے رہے کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ خان صاحب کی بات نہیں مان رہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو آدمی بات نہیں مانے گا تو وہ اس کو تو ذمہ داری نہیں دی جائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بات تو سبھی کو ماننی پڑ رہی ہے۔ اور اب تو انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کہ جسے بات کرنی ہے وہ جا کر لے خان صاحب سے۔ 2 بار کل وہ گئے، اور ظاہر ہے لمبی ڈسکشن ہوئی، اور وہ ظاہر جب تک پوری طرح بریفنگ نہیں دی جاتی، اور اب حکومت کی یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا۔ دیکھیے، معاملہ یا عسکری قیادت کے ہاتھ میں ہے یا عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی فریق نہیں ہے۔ یعنی نون لیگ فریق بظاہر تو بن رہی ہے، اور پیپلز پارٹی تو پیچھے ہٹ گئی ہے، اس نے جو آدمی بھیجے ہیں سندھ پولیس کے، تو وہ باقاعدہ پولیس والے تو نہیں ہیں، وہ تو بھی زیر تربیت نوجوان تھے، اور جنہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا بیچارے دیہاتی نوجوان، جو ظاہر ہے وہاں بھرتی اس طرح تو نہیں ہوتی پولیس میں جس طرح باقی صوبوں میں ہوتی ہے، وہاں تو مطلب خاکروب بھی نہیں ہو سکتا بھرتی بغیر سفارش کے اور یا نقد داد دیے بغیر۔ تو وہ تو بیچارے کچھ پیسے اپنے ساتھ لائے، کچھ نہیں لا سکے، جیسے کسی کے حالات تھے، تو سویٹر بھی خریدنے کے نہیں خرید سکے، اور مارکیٹیں بھی ویسے بند ہیں، اور وہ تو بالکل اس طرح گھبرائے ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی تو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور چاہتے ہیں وہ کہ بھائی اس میں بلیک میل کر کے اس کو بلاول کو وزیر اعظم بنا دے. وزیر اعظم کیا بننا ہے جی؟ وہ شہنشاہ ایران کے آخری دور کی طرح وزیر اعظم اگر اس وقت تبدیل کیا جائے تو چند مہینے کے لیے ہوگا زیادہ سے زیادہ، اگر بس چلے. اور بس اب پتہ نہیں کس کا چلتا ہے کس کا نہیں چلتا. کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو. اب تو حالات ہی خود فیصلہ کریں گے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی پریڈکشن کی وثوق سے نہیں کی جا سکتی. کچھ چیزیں واضح ہیں اور یہ کہ ہوگا کیا یہ کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جہاں فیصلے صادر ہو رہے ہیں وہاں رسائی نہیں ہے. یہ ہمیں معلوم ہے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے اور کس کا موقف کیا ہے. وہ نہیں ہے جو آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں. اخبارات کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات 2 بجے وہ چل پڑے تھے وہاں سے. اور ظاہر ہے ایسے موقع پر، میں ظاہر نیوز روم میں کام کرتا رہا ہوں طویل عرصے تک، کہ ایسے موقع پہ اخبار بر وقت نہیں چھاپا جاتا اور گنجائش رکھی جاتی. ایک آدمی نیوز روم میں رہ جاتا ہے جب اس طرح کی صورتحال ہو. اور یہ پرانی پریکٹس ہے، نہیں ہے، یہ کوئی 30-40 برس سے ہے کہ ایک آدمی رہ جاتا ہے نیوز روم میں اور ضرورت پڑے. آج کل تو کمپیوٹر سے کرنا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ آخری وقت میں بھی خبروں میں اضافہ. لیکن میں نے اخبار اٹھا کر دیکھے تو بالکل کسی میں اطلاع تھی ہی نہیں کہ وہ موو کر گئے. حالانکہ رات کو 2 بجے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ موو کر گئے تھے اور 5-6 گھنٹے میں وہ پہنچ گئے. 6 گھنٹے میرا خیال لگے. تو وہ مختلف لوگ مختلف اطلاعات دے رہے تھے. ظاہر ہے اب یہ سوشل میڈیا میں پرابلم یہ ہے کہ براہ راست تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ براہ راست اگر وہ وہاں موقع پر موجود ہوں. پھر خوف بھی ہے، احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے اخبار نویسوں کو کہ ناراض نہ ہو جائیں لوگ، پی ٹی آئی والے ناراض ہو جائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے پریس کے معاملے میں بہت بدگمان ہے، اور حکومت ناراض ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مشکل ہے، رپورٹنگ بہت مشکل ہے ایسی صورتحال میں. مجھے یاد ہے کہ 1973 میں اپنا جو حملہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، مجھے نام بھی معلوم ہے، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چھتوں سے گولیاں برسائی تھیں لیاقت باغ کے جلسے پہ. تو ہم نے یہ نہیں لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے، ہم نے جا کے خبر دی. ظاہر ہے وہ جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اخبار میں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کیا پیرا اختیار کرنا، کہ غنڈوں نے حملہ کر دیا. اور حکومت نے ایک ہی چینل تھا ظاہر ہے، اور ریڈیو سے اور اخبارات پہ بھی بڑا دباؤ تھا. تو یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی. وہ تو مارے گئے، انہوں نے کیا غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی. تو صورتحال ایسی ہے کہ پوری بات اول تو معلوم نہیں ہو سکتی، اور معلوم ہو جائے معلوم نہیں ہو سکتی، معلوم ہو جائے تو پوری کی پوری بات رپورٹ نہیں کی جا سکتی. بہرحال ایک تو یہ واضح ہے کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ اخبارات پہ آپ نہ جائیں اور ٹی وی چینل پہ نہ جائیں، ان میں بہت جھوٹی خبریں چھپ رہی ہیں. سوشل میڈیا میں آپ مارک کریں کہ کون آدمی سچ بولنے والا ہے اور کون آدمی جھوٹ گھڑنے والا ہے، کون آدمی بالکل فریق بن گیا ہے اور کون آدمی سرکاری ہے اور کون غیر سرکاری ہے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا. بڑی احتیاط سے آپ جائزہ لیں. کوئی مثلاً یہ کہا گیا کہ ویڈیو بنائی گئی ہے، خان صاحب نے کہ ویڈیو میسیج دیا ہے اور اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سنگجانی میں جلسہ کر لیں. بس سنگجانی میں اگر وہ دھرنا دیں گے تو اس کا تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوگا. وہ تو شہر سے بہت دور ہے، باہر ہے. اسلام آباد سے سنگجانی کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے باہر شیخوپورہ کا راستہ ہو یا قصور کا راستہ ہو، یعنی رائے ونڈ روڈ جہاں آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ ہو، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہ عمران خان اتنی بات ہے، عمران خان کوئی ٹھیک ہے کہ اس طرح کا جوڑ توڑ کرنے والا سیاستدان، بہت باریک بھی نہیں نوابزادہ نصر اللہ خان کی طرح. لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے 28 سال ہو گئے سیاست کرو. سیاست کوئی پیچیدہ علم تو نہیں ہے، سیاست پریکٹیکل پالیٹکس جو لوگ سیکھ جاتے ہیں وہ سیکھ چکا ہے. اور بھی کئی خبریں 2-3 چینلز میں مقابلہ ہو رہا ہے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا. معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے. 70-80% لوگ ایک طرف ہیں اور 20-30% ایک طرف ہیں. لیکن وہ 20-30% لوگ مؤثر بہت ہیں.
سرمایہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے. تو آج کی رات ہے، میں بہت ممکن ہے کوئی فیصلہ ہو جائے. ڈی چوک میں تو وہ پہنچ گئے، جس سے اندازہ ہوا کہ حکومت تو بالکل بے بس ہے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے تھے کی. یعنی پولیس تو تھی ہی، 22,000 آدمی تو صرف پنجاب پولیس کے آئے، کل آئی جی صاحب نے بتایا، پنجاب پولیس کے آئی جی نے، اور سندھ سے آئے، اور ایف سی اور رینجرز. تو مگر کوئی نہیں، آخر کو فوج بلانا پڑی. میں نے آپ کو پرسوں بتا دیا تھا کہ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. اور یہ اس وقت یہ میں نے ضرور کہا کہ مجھے وثوق نہیں ہے کہ وہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے، مگر یہ کہ بہرحال، اور عمارتوں پہ پہرے دینے کے لیے تو کل ہی پہنچ گئے تھے. اب وہ ڈی چوک میں ہیں، اور ڈی چوک میں بہت افسوسناک خبریں، بہت المناک، کہ چھتوں پر سے فائرنگ کی گئی ہے. فوج نے نہیں کی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. فوج کے مزاج کو اور جو اس کی نوعیت ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس نے فائرنگ کیا. پی ٹی آئی کے ذرائع بھی، یعنی آف دا ریکارڈ بھی، ایون فوج کا ذمہ دار نہیں قرار دے رہے، حکومت کا ذمہ دار قرار ہے. سنائپرز ہیں، یعنی نشانہ باندھ کر گولی چلانے والے تجربہ کار لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہیں، اور حکومت کو پہ الزام لگا رہے ہیں، حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب بیلاروس کے صدر صاحب جو ہیں وہ یہاں ہیں، اور بڑی بڑی خبریں اخبار نویس چھاپ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو، لاہور میں انہیں بلا لیتے، سیدھی سی بات تھی، اور وہاں مذاکرات کرتے. وہاں سچویشن ظاہر ہے بالکل مختلف تھی. اور لاہور میں کون سی چیز ہے جس کا بندوبست نہیں ہو سکتا؟ وفد ان کا بڑا ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل اس کے قریب ہے، گورنر ہاؤس کے قریب ہے، اور گورنر ہاؤس میں بھی جگہ ہے، اور گورنر ہاؤس کے سامنے بالکل جو سرکاری افسروں کے چیف منسٹر ہاؤس ہے، سرکاری افسروں کی جو بلین رہائش گاہیں تعمیر کی گئی تھی انگریزوں کے دور میں، وہ بھی موجود ہیں. اور باقی بھی سب کچھ اس کے گرد و نواح میں ہے، لیکن حواس غالباً کام نہیں کر رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اب بہرحال وہ ڈی چوک پہنچ گئے، لیکن پھر وہ ابھی وائس آف امریکہ نے کہا کچھ دیر پہلے کہ ڈی چوک سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ فائرنگ ہو رہی ہے اور براہ راست ہو رہی ہے. شاعر احمد فرحات جو ہیں، جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ پیدل چل کے نکلے وہاں سے، اس لیے کہ ٹیلی فون تو کام نہیں کر رہے، اور واٹس ایپ بھی کام نہیں کر رہا. کسی وقت کام کرتا ہے، کبھی کبھی کہیں کہیں. اور انہوں نے کہا کہ سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، براہ راست فائرنگ ہو رہی ہے. اور وہ جو خبریں جھوٹی پھیلائی گئی اس میں سے ایک یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے ایک آدمی نے لینڈ کروزر تلے کسی کو کچل دیا، تو مطیع اللہ جان اس کے بھائی تک جا پہنچے. اور بڑی ہمت ہے جی، بعض اخبار نویس اتنی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنا رسک لے رہے ہیں. ان کے بھائی کو لے گئے، انہوں نے کہا وہ تو رینجرز کے لوگ تھے، وہ گھبراہٹ میں بھاگے، خوف میں. جب ہجوم ہے، یہ 10-15 ہزار آدمی جب موو کرتے ہیں تو یہ تو ان کی تعداد زیادہ ہے ویسے. یعنی محتاط ترین اندازہ یہ ہے کہ 80-90 ہزار لوگ ہیں، اور بہت بکھرے ہوئے ہیں، اور کچھ تو بہت ہوش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کتنے ہوش مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ سب کے سب تو نہیں کر سکتے. جو لوگ آگے ہیں وہ بلوچ ہیں اور پشتون ہیں، اور قیادت جو ہے وہ چلی گئی ان کے ہاتھ میں، بشرا بیگم کے ہاتھ میں. اور یہ ایک بات ناقابل فہم ہے کہ خان صاحب نے کوئی پیغام انہیں بھیجا ہو اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار، یہ بات بالکل ناقابل فہم ہے. خبریں جو ہیں بہت جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. بالکل ٹیلی ویژن پہ اعتبار نہ کریں قطعاً. آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں اخبار نویسوں کو، کون آدمی سچ بولتا ہے؟ بعض رپورٹرز جو ایسے ہیں جو پوری بات کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کم از کم، اور بعض اینکر بھی ہیں جو کم از کم جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن چینلز میں مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ چینل جو ہیں مجبور ہیں، اور کچھ میں مقابلہ ہو رہا ہے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے وہاں. اول تو نکال ہی دیا لوگوں کو جو پورا سچ بول سکتے تھے، بولنے کی کوشش کر سکتے تھے. پورا سچ تو خیر کیا کوئی بول سکتا ہے. مظاہرین جو ہیں وہ رک گئے تھے، پھر آگے بڑھے، یا پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں وہاں ڈی چوک میں. لیکن بہرحال حکومت کا قصہ ختم ہوا. اب شہباز شریف سب کوئی فریق نہیں ہے، نواز شریف سب کوئی فریق نہیں ہے. وہ محترمہ اسرٹ کر رہی ہیں
مریم نواز، لیکن وہ اپنی سادہ لوہی بلکہ حماقت کی وجہ سے، کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑا عزم صمیم ہے. عزم ایسے لوگوں میں کہاں ہوتا ہے. عزم کے لیے کچھ تو اندر روشنی چاہیے. تو فائرنگ کا تعین نہیں ہو سکا، زخمیوں کو پولی کلینک پہنچا دیا گیا. زخمی ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ بھی مصدقہ نہیں ہے کہ جہاں بحق ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے زخمی ہیں، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. اور پولی کلینک وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، اور گولیاں اگر تو لگی ہیں ٹانگوں وانگوں میں تو کوئی مطلب یہ کہ بچ جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال پھر بھی بہت افسوسناک ہے نوبت کا یہاں تک پہنچنا. ہوا یہ تھا کہ جب لوگ ڈی چوک کے قریب پہنچے تو پولیس تو بھاگ گئی، رینجرز بھی ہٹ گئے، ایف سی والے بھی ہٹ گئے، اور پھر فوج کے چند جوان زیادہ پہلے بلڈنگز پہ پہرا دے رہے تھے. بلڈنگ سے میرے خیال کا خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن رکے نہیں لوگ، کنٹینرز پہ چڑھ گئے، فوجیوں کے ساتھ سیلفیاں بنائیں. اور اگر میرا خیال ہے ان کے پاس پھول ہوتے، پھول اس وقت کہاں سے آتے؟ تو اب اناج نہیں مل رہا، سبزیاں نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا ہے. سبزیوں کا حال یہ ہے اور پھلوں کا کہ وہاں جہاں مارکیٹ میں کوئی لوگ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ٹرک لے کر کسی طرح، تو 20 روپے درجن کیلے تھے اور 50 روپے کلو انار ہو گئے تھے. اور دوسری طرف جو دکانوں پہ ہے وہ قیمتیں تقریباً 2 گنا ہو گئی ہیں. ہمارے علاقے میں تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ ہیں جہاں ہم رہتے بحری ٹاؤن کے پاس، لیکن باقی جگہ بھی. اور وہ جب فوجی چند جوان پہنچے تو اسپیکر سے اعلان کیا گیا. یہ افسوس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کیا اعلانات کیا گیا، غالباً انہیں رکنے کے لیے کہا گیا، مگر وہ بڑھتے گئے. اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے فوجی افسروں سے گلے ملے، فوجی جوانوں سے، اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں. اور پولیس والے جو شیل پھینک رہے تھے آنسو گیس کے، تو وہ مظاہرین اٹھا کر واپس پھینک دیتے تھے، کیونکہ اب انہیں کافی تجربہ ہو گیا ہے، تو لہذا انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. مذاکرات ہوئے ہیں، یعنی یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوئے، تو یہ درست بات نہیں ہے. مذاکرات ہوئے ہیں. اور خان صاحب کے پاس وہ کس لیے گئے؟ ظاہر ہے انہیں کوئی پیغام دیا گیا تھا، تو وہ کس طرح دیا گیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض رائے کہتے ہیں کہ براہ راست ملے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ٹیلی فون وغیرہ پہ بات ہوئی. میرا خیال ہے ملے ہیں، اور وہ خان صاحب کے پاس گئے. اور ایک ذریعہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب اکتا گئے اور انہوں نے کہا میرے سونے کا وقت ہے، مجھے تنگ نہ کرے. اور کیونکہ آج کل تو وہ بہت صبح سویرے اٹھتے ہیں، ایک زمانے میں صبح 6-7 بجے اٹھا کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ فجر کے وقت اٹھنا شروع کیا، اور اب تو فجر سے ذرا پہلے اٹھتے ہیں. اور نیند، عمران خان صاحب کو ساتھ میرا بہت سا وقت گزرا ہے، نیند پوری کیے بغیر نہیں اٹھتے، اور وہ اس وقت بالکل جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو پھر کسی کی بات نہیں سنتے، اور رات کا کھانا وہ جلدی کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، یعنی کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر کہیں پاکستانیوں نے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے. سمندر پار پاکستانیوں نے 62 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں. پہلے تو بتایا گیا تھا 40 میں، لیکن 62 شہروں میں بڑے مظاہرے، 4-5 شہروں میں ہی مظاہرے ہیں، نیو یارک میں، لندن وغیرہ میں. اور عالمی میڈیا بہت کوریج کر رہا ہے اور بہتر کر رہا ہے، پاکستان سے بہتر کر رہا ہے. یعنی محتاط تو ہے انٹرنیشنل میڈیا، بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے، یعنی امریکی اور برطانوی میڈیا ہی ہمارے ہاں سنا جاتا ہے زیادہ. جرمن میڈیا بھی کر رہا ہے، ترک میڈیا کی بھی کوریج کر رہا ہے. اور ترک میڈیا جو کوریج کر رہا ہے تو اس میں عمران خان کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے. یہ میں نے آپ سے کر دیا کہ براہ راست اب لیڈروں نے کہا جس نے بات کرنی ہے بات کر لے، ان سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تعداد کتنی ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا. وہ ذرا کہہ رہے ہیں 7-8 ہزار ہے، لیکن ایجنسیاں کہہ رہی ہیں 80-90 ہزار ہے. اور ایجنسیاں جب 80-90 ہزار کہتی ہیں تو دراصل وہ تقریباً اس سے 2 گنا تعداد سے اتنے لوگ کبھی نہیں آئے. عمران خان صاحب کی موجودگی میں بھی کبھی نہیں آئے. ویسے جب تعداد 30-40 ہزار سے اوپر پہنچتی ہے تو وہ لاکھوں ہی لگتے ہیں. لاہور کا وہ جلسہ جس کے بعد
عمران خان بہت پاپولر لیڈر بن کے ابھرے اور 2013 کا الیکشن وہ جیت سکتے تھے اگر ٹکٹ ٹھیک تقسیم کرتے. وہ کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, 9 ماہ تک نہیں 6 ماہ تک پیپلز تحریک پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی تھی, جس میں گیلپ نے اپنے سروے ہی جاری نہیں کیے. تو اور عمران خان سب سے پاپولر لیڈر تھے. لیکن وہ ٹکٹوں کا میں نے بہت بار ان سے عرض کیا کہ کوئی میکنزم بنائیں. قائد اعظم نے اس زمانے میں بنا لیا تھا, اور ایسے لوگوں پر مشتمل بورڈ بنائیں, پارلیمانی بورڈ جنہیں خود الیکشن نہ لڑنا ہو, لیکن وہ نہیں کر سکے. اور 2013 میں بھی یہی ہوا. 2013 میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی اور اب بھی دھاندلی ہوئی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو سچ کو جھوٹ کے پردوں میں چھپاتے ہیں. عمران خان کے ووٹ اتنے ہی تھے, اگر وہ سپورٹ حاصل نہ کرتے تب بھی اتنی سیٹیں جیت سکتے تھے, اگر بر وقت ٹکٹوں کا فیصلہ ہو جاتا اور ٹھیک فیصلہ ہو جاتا. یہ بڑی کمزوری رہی ہے ان کی. اب بھی آپ دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور تو نہیں جانا چاہتے تھے ڈی چوک. یعنی جو انتہائی قابل اعتماد ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اسی لیے تو بشرا بیگم کو میرا خیال ہے کہ میسج بھیجا گیا کہ بھائی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں, اور ان کی بہنیں یہاں موجود ہیں, اور یہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ. پھر وہ جو جھوٹی خبریں پھیلائی گئی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جی وہ بڑی کشمکش ہے بشرا بیگم کی اور بہنوں کی. وہ اختلاف رائے تو ہوگا, ظاہر ہے, اور اب اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہیں اور کیا معاملات ہیں اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کوئی پارٹی کی قیادت پہ قبضہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں. وہ قیادت پہ قبضہ کر کون سکتا ہے؟ پارٹی پہ قبضہ ایک ہی آدمی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے, اور وہ اپنی رائے پہ اصرار کرنے والے آدمی, سٹینڈ لینے والے آدمی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ موٹر وے پر حضروں کے مقام پر ناکہ بندی کر لی گئی ہے. جو لوگ واپس جا رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے, تو واپسی کا راستہ بند ہے. تو ان کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہ حکومت بڑی دانائی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ خود ہی. اور یہ کبھی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا, اتنا امپیکٹ نہیں ہو سکتا تھا اگر حکومت خود سڑکیں نہ کھود ڈالتی اور اتنے کنٹینر نہ کھڑے کرتی. اتنے کنٹینر تو کراچی میں نہیں ہوں گے. یہ کنٹینر تو ہوتے ہیں وہ بحری جہازوں سے سامان جن میں لایا جاتا ہے. تو جتنے اسلام آباد میں ہیں اور گردنواں میں, کل کو خبر چل رہی تھی غالباً بی بی سی سے, یا مجھے یاد نہیں, میرا خیال ہے بی بی سی سے, کہ 700 نہیں ہیں, 2200 کنٹینر ہیں اسلام آباد میں. گھروں میں اسلام آباد میں اب خوف تو ہے, یعنی جب فائرنگ ہو رہی ہو تو ظاہر ہے خوف تو پھیلے گا. لیکن گھروں میں ڈرائی فروٹ پیک کیے جا رہے ہیں, کھانے پکائے جا رہے ہیں, اور بعض گھروں میں تو یہ انہوں نے خطرہ مول لیا ہے کہ دیگیں بھی پکوائی جا رہی, اور وہ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. کچھ پہنچایا بھی ہوگا ظاہر ہے. ایک اخبار نویس کا یہ دعویٰ ہے, جو مدار اخبار نویس ہیں ویسے باخبر بھی ہیں, لیکن میں کہہ نہیں سکتا. بہرحال ایک معروف اخبار نویس نے کہا ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی, چیف جسٹس صاحب سے, یحییٰ آفریدی صاحب سے کہا گیا ہے کہ ان کا ٹینیور آئین میں ترمیم کر کے 3 سے 7 سال کر دیا جائے گا اگر وہ مدد کریں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو قبول کریں, لیکن یہ واضح ہو گیا کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے. یہ بھی میں آپ سے غالباً پرسوں عرض کیا تھا یا کل عرض کیا تھا کہ حکومت آئینی ترمیم کر رہی ہے, کا ارادہ کر رہی ہے. ملک احمد خان صاحب نے فرمایا ہے, اب یہ فائرنگ کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. ملک احمد خان صاحب نے, اسپیکر جو ہیں, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نواز شریف کی ترجمانی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہیے شریف خاندان کی, اور انہوں نے ہی جنرل باجوہ سے بات چیت کی تھی کہ میری رائے میں انتشاری گروپ سے, یعنی پی ٹی آئی سے ظاہر ہے, بات نہیں کرنی چاہیے, انہیں طاقت سے کچلنا چاہیے. تو یہ موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ کے لوگ ہیں. بشرا بی بی نے کہا کہ آخری سانس تک وہ یہاں کھڑی رہیں گی, یا قریبی کہیں موجود ہوں گی, اب پتہ نہیں. ظاہر ہے ہم لوگ وہاں میرے گھر سے تو کوئی 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور ظاہر ہے موسم بھی کیسا ہے اور صورتحال بھی کیسی ہے. اول تو وہاں پہنچ سکتے ہی نہیں, وہاں جو لوگ قریب موجود ہیں وہ بھی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے.
اور زہریلی گیس ہے فضا میں، بہت مشکل صورتحال ہے۔ معاشرہ بٹ گیا ہے بہرحال دو حصوں میں۔ حکومت تو اب نہیں رہ سکتی، کسی صورت نہیں رہ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہوگا کیا، یہ وثوق سے کہنا مشکل ہے۔ نئی حکومت اگر آنی ہے، اگر پی ٹی آئی کو اقتدار سنبھالنا ہے، تو ظاہر ہے اس سے پہلے طویل مذاکرات ہوں گے اور وقفہ ہوگا۔ وقفہ کس طرح ہوگا میں بھی کہہ نہیں سکتا، یہ کل تک عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ابھی جب میں پوائنٹس لکھ رہا تھا تجزیے کے لیے، تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ بھئی اس وقفہ ہوگا، اسے کشیدگی تو کم کرنی ہوگی، ظاہر ہے۔ آج کی رات بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو سارے فیکٹر گنوائے جاتے ہیں۔ عسکری قیادت کیا چاہتی ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، این پی کیا چاہتی ہے، جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کیا کر رہی ہے، اور امریکہ کیا کر رہا ہے، اور برطانیہ کیا چاہتا ہے، اور میڈیا کیا کر رہا ہے۔ بس ایک جو ہے ذکر نہیں ہوتا، تو ذات باری تعالیٰ کا نہیں ہوتا۔ وہ فیصلے تو وہاں صادر ہونے ہیں، فیصلے یہاں تو صادر نہیں ہونے، اور دلوں کو جس سمت وہ چاہے گا موڑ دے گا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ تمام انسانوں کو ہم نے ہر زیرو کو ہم نے اس کے ماتھے سے تھام رکھا ہے۔ تو ماتھے پہ کیا ہے؟ ماتھے پہ ڈیسیژن میکنگ برین ہے، اور اب تو یہ مطلب اسٹڈیز جو آ رہی ہیں ان میں بھی یہ چیز آ رہی، سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں بعض مسلمان سائنسدان۔ تو اچھا یہ امید رکھنی چاہیے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال تبدیلی تو اب مقدر ہے، یہ لوگ تو نہیں رہ سکتے، اور اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی، یہ 100% جعلی حکومت ہے، 100% جعلی۔ عمران خان کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے 2018 میں کہ وہ حکومت بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے تھے، میرا تو خیال ہے وہ 2013 میں بھی بنا سکتے تھے۔ یعنی شیخو پورہ میں انہوں نے 4 ٹکٹ دیے، وہ 4 واپس لیے، وہ چاروں واپس لیے اور دوسرے لوگوں کو دیے۔ ارد گرد ان کے جو لوگ ہیں ہمیشہ ایسے ہی لوگ رہے ہیں ان کے ارد گرد، تو وہ جو جن سے وہ ٹکٹ واپس لیے تھے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے، اور ان کے ووٹ زیادہ تھے جن کو دیے تھے۔ فیصل آباد کا تو مجھے پتہ ہے کہ بالکل غلط انہیں اطلاع معلومات دی جا رہی تھی، بہت سی جگہ پہ، ملتان میں بالکل جاوید ہاشمی صاحب بھی اس میں استعمال ہوئے، اور شاہ محمود بھی استعمال ہوئے۔ ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ دے دیا کہ میں نے خان صاحب سے کہا آپ نے آدمی کو نہیں بوسکی کے کرتے کو ٹکٹ دیا ہے، اس آدمی کو اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور جس آدمی کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا وہ ایک بڑا ذمہ دار بھی تھا، دانشور بھی تھا، سول سرونٹ بھی رہ چکا تھا، اور تقریر بھی نہایت عمدہ کرتا تھا، کئی کتابوں کا مصنف تھا، اور کئی نسلوں سے وہاں رہ رہا تھا، شخصیت بڑی تھی۔ تو بہرحال وہ تو یہ تو تاریخی فیصلہ کرے گی، بعض چیزیں جو ہیں وہ اپنے عہد کے تعصبات میں ان کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن 2018 سے مقابلہ کرنا اس الیکشن کا، یہ تو ایسی بات ہے کہ بس کیا اس کے لیے موضوع لفظ نہیں ملتے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، باقی اگر کوئی بڑی خبر آ گئی تو صبح بات کریں گے۔ صبح ویسے مشکل ہوتا ہے، تکان ہوتی ہے صبح، لیکن یہ ہے کہ اگر آ گئی کوئی بہت بڑی خبر ہے تو مختصر بات کریں گے۔ فی الحال تو یہی کچھ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔